اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی میزبان نبیلہ علی اپنے پروگرام مشعل راہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے کچھ عرصہ پہلے اپنا ٹاپک فروع دین کا شروع کیا تھا اور اس میں ہم مختلف ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ تو آج ہم اسی حوالے سے جو اپنا پروگرام لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں وہ ہے جہاد کا ٹاپک۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل تمام دنیا میں جو مسلمانوں پر خصوصاً شیعان اہل بیت پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ اسی ٹاپک کو جہاد کو ریلیٹ کرتے ہوئے ہم ڈسکس کریں گے۔ اور گزشتہ سانحہ کوئٹہ کے پورے 35 دن کے بعد ایک مرتبہ دوبارہ سے جو کوئٹہ میں کوئٹہ کے ہزارہ ٹاؤن میں دہشت گرد حملہ ہوا، جس کے تحت بہت سے لوگ، بے شمار لوگ شہید ہوئے اور لاتعداد لوگ زخمی ہوئے، کیا معصوم دوبارہ سے دہشت گردوں کے ظلم کا نشانہ بنے؟ پورے ملک میں اس بارے میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ ہر کوئی شخص، بوڑھا، جوان، بچہ، مختلف تنظیمیں اپنے طور اور طریقے کے ساتھ احتجاج کر رہی ہیں۔ کیا یہ انسانیت ہے کہ انسان کا قتل کر رہا ہے؟ توحید اور رسالت پر ایمان رکھنے والا مسلمان بھائی کے خون کا پیاسا ہو رہا ہے۔ کیا یہ اسلام ہے؟ کیا یہ جہاد ہے؟ بس اسی ٹاپک پہ آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں گے۔ ہماری ٹیلی فون لائنز آلریڈی اوپن ہیں اور ہمارا ٹیلی فون نمبر اسکرین پر آ رہا ہے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمارے پروگرام کی ریلیجس اسپیکر محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری آج کی مہمان محترمہ فرت شاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بہت شکریہ فرت بہن کہ آپ نے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ جیسا کہ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے، اس سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ناظرین، ہم آپ سب کو اپنی طرف سے، ہدایت ٹی وی کی تمام ٹیم ممبرس کی طرف سے، جو تمام شہداء ہیں ان کے گھر والوں کی، ان کی فیملیز کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ اور آپ کو بھی میں یہی تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھنا چاہیں گے کہ جہاد کا جو کانسیپٹ، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیں گے کہ جہاد کسے کہتے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی آج ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ تشدد ہو رہا ہے، بہت سے لوگوں کا یہ ویو ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ بے شک تو ہم سمجھیں گے کہ جہاد کسے کہتے ہیں۔ بے شک نبیلہ بہن، آج جو آپ نے اس پروگرام کو مخصوص ڈیڈیکیٹ کیا ہے شیعہ کلنگ کے حوالے سے، جو سانحہ کوئٹہ میں اور مختلف مقامات میں، اگر آپ دیکھیے کہ پوری دنیا بھر میں اس حوالے سے جو ظلم و تشدد کی ایک تحریک چل رہی ہے اور جو ایک لہر دوڑی ہوئی ہے، وہ لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے، بے شک کہ ہمیں اس کے بارے میں اپنے آپ کو بیدار کرنا چاہیے۔ غفلت کی نیند سے اٹھنے کا وقت اب آ گیا ہے اور یکجہتی اور عمل و فکر کے ساتھ ہمیں اس چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ دنیا نے کیا طریقہ کار، کیا رخ اختیار کیا ہے اور کس طریقے سے انسان کشی ہو رہی ہے۔ تو اس کے حوالے سے بے شک افسوس اس بات کا ہے کہ مسلمان، سو کالڈ مسلمان ہی مسلمان کے دشمن ہوئے ہیں، حالانکہ میں اس بات پر یقین نہیں رکھتی ہوں۔ مسلمان کا دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ سب مسلمان کلمہ گو ہیں، جیسا کہ بھی آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ ایک اللہ کے، ایک نبی کے اور ایک قرآن کے ماننے والے ہیں،
تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اسلامی قوانین کے حوالے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب اگر آپس میں مسلمانوں میں تفرقہ ہے اور آپس میں جو ہے یہ قتل و غارت کی ایک تحریک چل رہی ہے، تو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، بلکہ یہ مسلمان اور منافقین کے درمیان ایک جنگ ہے، حق و باطل کی جنگ ہے۔ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ جو زمانہ ہمیں اس طرف وہ کر رہا ہے کہ مسلمان سے لڑ رہا ہے، تو یہ حقیقت نہیں ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کا یہ جنگ ہے۔ اور چونکہ آج کا موضوع ہمارا فروع دین کے حوالے سے جہاد ہے، لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آج کے زمانے میں جو جہاد کا کانسیپٹ ہے وہ آیا صحیح کانسیپٹ ہے، اس کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں جہاد کے مفہوم اور معنی معلوم ہونے چاہیے۔ جہاد کے معنی اصطلاحی زبان میں جد و جہد، کوشش اور سعی کے ہیں۔ فی سبیل اللہ جد و جہد یعنی انسان جد و جہد کرے، کوشش کرے، اور سعی کرے یعنی کہ اپنی انسان کو اپنی سعی کرنی ہے، اپنی جد و جہد کرنی ہے، اپنے لیے کوشش کرنی ہے، قربتاً الی اللہ، خدا کو جاننے میں، خدا کے حکم کی اطاعت میں، اس کے اوپر جو رسپانسبلٹی اور ذمہ داری ہے وہ اس کو سعی، کوشش اور جد و جہد کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس کو آپ جہاد کہہ سکتے ہیں کہ جہاد جو ہے دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک جہاد داخلی ہے اور ایک جہاد خارجی ہے۔ یہ دونوں جہاد اسلام میں اصول ہمارے فروع دین کے واجبات میں ہے، یعنی کہ فروع دین میں جس طریقے سے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، اسی طریقے سے جہاد بھی ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے اس کو علم ہونا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں جو جہاد کا آج کے زمانے میں کانسیپٹ ہے وہ دیکھیے جہاد ہے، جہاد بالنفس اور جہاد بالسیف، بے شک ہے نا۔ جہاد کی مختلف قسمیں ہیں، آپ جہاد زبان سے کرتے ہیں، جہاد باللسان ہے، جہاد بالعمل ہے، جہاد بالقلم ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالسیف ہے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں جہاد کرنے کے، اور ان تمام طریقوں کا جو محاصل ہے وہ کیا ہے؟ قرب الہی کو، حق کو جاننے کے لیے، حق کو پہچاننے کے لیے، حق پر عمل کرنے کے لیے جو ہم طریقہ کار استعمال کرتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں جہاد کہا جاتا ہے۔ جی، تو اس بات پہ ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ فوکس کس چیز پر ہے، جہاد کیا چیز ہے؟ جہاد ہے حق شناسی، جہاد ہے حق کو پروموٹ کرنا، جہاد ہے حق کو پروٹیکٹ کرنا، جہاد ہے حق پر عمل کرنا، کیونکہ دین اسلام دین حق ہے کہ نہیں؟ بے شک خداوند کریم رب العزت حق ہے، اس کی کتاب حق ہے، اس کے انبیاء و مرسلین حق ہیں، اس کی شریعت حق ہے، اس کے ولی حق ہے، اس کے ائمہ حق ہیں، یعنی تمام دین اسلام جو ہے وہ حق کے اوپر ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہمیں حق کو سمجھنا ہے کہ حق کیا ہے، بے شک، پھر ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں کہ جہاد کا کیا مفہوم ہے۔ بے شک، تو جہاد بھی حق ہے۔ تو اب اس حق میں آپ کوئی دیکھیں نا، جب جہاد حق ہے تو اب جب آپ جہاد کر رہے ہیں تو جہاد چونکہ عین حق ہے، اس میں آپ ناحق کوئی عمل نہیں کر سکتے، ہے نا، بے شک، کہ جو کہ مطلب کہ حق کا اپوزٹ باطل ہے، یعنی وہ عمل کہ جو کہ باطل کی نشاندہی کرتا ہو، وہ اگر آپ سے سرزد ہو رہا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے۔ اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ خداوند عالم نے انسانوں پر حقوق انسانی رکھے ہیں، اور حقوق انسانی جو ہے ان کی حفاظت ہر انسان پر جو ہے وہ واجب ہے کہ اس کو ان حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے، اور حق کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ بے شک، جہاد وہ عمل ہے کہ جس میں
آپ کو کمپرومائز نہیں کرنی ہے راہ خدا میں. اب دیکھیے نا, خداوند کریم سورہ حج کی آخری آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جہاد جو ہے وہ عین حق ہے نا, جہاد عین حق ہے اور حق کے ساتھ تم جہاد کرو. یعنی کہ جہاد کی راہ میں تمہارے جو فوکس ہونا چاہیے وہ حق ہونا چاہیے, سچ ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ اگر تم جہاد کرو گے تو وہ جہاد ہے کہ جس کا حکم خداوند عالم نے تمہیں دیا ہے. مگر اگر حق اس میں نہیں ہے اور تمہاری اپنی ذاتی مفادات ہیں, جہاد وہ ہے کہ جس میں خدا کے حکم کی اطاعت کرنی ہے, اس کی ہمیں حکم کی تکمیل کرنی ہے, ہمیں اپنی ذات کو فنا کر کے ذاتیات کو بیچ میں نہیں لانا, ذاتیات کو بیچ میں نہیں لانا ہے. یہ صرف خدا کی راہ میں ہمیں جہاد اس صورت میں کرنا ہے کہ ہماری اپنا نفس, ہماری اپنی ذات, کوئی چیز ذاتی مفاد ہمارے اس راہ میں حائل نہیں ہونے چاہیے. صرف خداوند کریم کی رضا اور خوشنودی کو مقدم رکھنا چاہیے. اپنی ذات کو, اپنے نفس کو فنا کر کے پروردگار کی خوشنودی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی کام کریں تو وہ جہاد. بالکل بالکل. بہت شکریہ فرد بہن آپ کی طرف آتے ہوئے. اس کے حوالے سے آپ کا کیا, آپ کیا اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاد, جو لوگ سمجھتے ہیں آج کل جو پاکستان میں حالات ہیں کہ ہم جہاد کریں, ان کا یہ ویو ہے جہاد کریں؟ تو نہیں, میں تو اس کو بالکل جہاد کے زمرے میں نہیں لوں گی. سب سے پہلے تو میں آپ کو تعزیت پیش کروں گی جو کہ کوئٹہ کے شہداء, ان کے ورثاء کو, جو ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں بالکل کنڈیم کرتی ہوں اس بات کو, اور کبھی بھی ہم اس کے حق میں نہیں آواز مطلب اپنی خاموش رکھیں گے. تو دوسرا یہ ہے کہ حکومت کو چاہیے, حکومت وقت کو چاہیے کہ وہ صرف اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ذرا سوچیں کہ ان معصوم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے, تو وہ کیا کر رہے ہیں. صرف کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی وہ مطلب سدباب نہیں کر رہے, اور ان کی کوئی ان کو تحفظ نہیں فراہم کر رہے, کسی قسم کی یعنی کہ ان کی کوئی امداد نہیں ہو رہی. اب میں آتی ہوں جہاد کی طرف. جو اسلامی جہاد کا آپ نے کوشچن کیا ہے کہ جہاد جو ہے وہ اسلام میں چھٹا رکن اعظم ہے, اور یہ ایک اجتماعی فریضہ ہے. اور جہاد وہ ہے, جیسے کہ ابھی فرد بہن نے ارشاد فرمایا کہ وہ کوشش اور محنت جو کسی معین مقصد کے لیے کی جائے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. اسلام کی ترقی اور شاعر ایمان کو قائم رکھنے کے واسطے اپنی جان اور مال کو خدا کی راہ میں صرف کرو, اس کو جہاد کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اصطلاح میں, جیسے کہ انہوں نے ابھی ذکر کیا, اصطلاح میں اس کے معنی ہے کہ اس محنت اور کوشش کے جو اللہ کی راہ میں, خاص کر اللہ کی راہ میں اسلام کی خاطر اور نظام ملت کے لیے اور اس کے استحکام کے لیے کی جائے, اس کو جہاد کہتے ہیں. چاہے وہ آپ مال سے کریں, جان سے کریں, یا کسی اور طریقے سے کریں. تو سب سے پہلے جو جہاد اپنا نفس ہے اس پر آپ کنٹرول کریں, تو یہ اس جہاد کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جتنی بھی اس کی نفسیاتی اور جسمانی خواہشات ہوتی ہیں ان کو وہ کنٹرول کرے, اور اپنے مطلب جو اس کے اندر باطنی دشمن ہوتا ہے, جو اس کے برے اثرات چھوڑتا ہے, اس کو اگر کنٹرول کرے تو میرا خیال ہے کہ وہ صحیح جہاد کا جو ہے وہ پورا حق ادا کر سکتا ہے. جی بالکل. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اسلام میں ویسے جہاد میں قتال بھی ہے, جیسے کہ ابھی پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے, لیکن یہ جہاد کے زمرے میں نہیں آتا. قتال اس وقت ہے کہ جب خدا کہتا ہے کہ کس وقت جہاد جو ہے وہ کرنا چاہیے, کہ جب آپ کا نبی ہو یا آپ کا امام, تو جب وہ آپ کو حکم دیں تو آپ کو اس وقت جہاد کے لیے نکلنا چاہیے. اس میں خدا بھی ایک صورت ہے, اس کا ترجمہ ہے کہ جب تم کو پکارا جائے تم اپنے گھروں سے نکلو, جب جس بھی حالت میں ہو, چاہے تمہارا کتنا امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو, جب تم کو جہاد کے لیے بلایا جائے تو تم فوراً اپنے گھروں سے نکلو. اب میں سورہ حج کی ابھی انہوں نے تھوڑا ترجمہ کیا تھا, میں ایک سورہ حج کی 78 آیت ہے جو کوٹ کرنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, کہ فَجَاهَدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ, اور خدا کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں, خدا کی راہ میں یہ سارے کام کر رہے ہیں, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہ خدا کی راہ میں کر رہے ہیں, وہ تو قتل عام کر رہے ہیں پبلک کا. اس سلسلے میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے اور کچھ مثبت قدم اٹھانے چاہیے اس سلسلے میں, کیونکہ اسلام تو کہتے ہیں کہ کسی کا بھی قتل معصوم کا, تو یہ تو مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کا قتل کر رہا ہے, اس کی تو اسلام اجازت نہیں دیتا کسی صورت میں. بے شک. اور اگر آپ تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ہمیشہ سے
جب بھی مسلمان، کیونکہ جو دشمنان اہل بیت، جو دشمنان اسلام ہیں، ان کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالتے رہو تاکہ ان کو کمزور کرتے رہو، تاکہ وہ ایک طاقتور قوم نہ بن سکیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ بھی دشمن ہی یہ چاہ رہا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے پولیٹیکل اس کے بھی بہت آسپیکٹس ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ وہ کیا کیا دشمن چاہ رہا ہے کہ نہیں اپنی جو اس کے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ نہ مل جائیں، ایران کے ساتھ نہ مل جائیں، ان کو طاقت نہ مل جائے. تو یہ جو ان کو پتہ ہے کہ جو طاقت ان کو سپورٹ ملے گی ایران کو، وہ سپورٹ کو پاکستان میں ختم کرنے کی کوشش. بالکل جیسے میں نے ابتدا میں کہا نبیلہ بہن کہ مسلمان کو نہیں مار رہا ہے، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ مسلمان کو نہیں مار رہا. یہ وہ دشمن عناصر ہیں دین حق کے کہ جنہوں نے لبادہ اسلام کا پہنا ہوا ہے. حقیقتاً ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. جیسے ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ جو اسلامی تعلیمات کے برعکس کوئی عمل انجام دے رہا ہے، سر انجام دے رہا ہے، وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے نا؟ مسلمان ہونے کے لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہے خداوند کریم سورہ والعصر میں؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کہ صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے. یعنی جو آپ کلمہ زبان سے جاری کر رہے ہیں وحدہ لا شریک کی توحید کا، تو پھر آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. پھر آپ کا رب اور کوئی ہو نہیں سکتا، پھر آپ کو کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی ہے. مگر جب آپ کا عمل اس خدا بارگاہ رب العزت یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بالکل برعکس ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں. آپ نے توحید کو توحید کے طور پہ نہیں رکھا ہے، بلکہ آپ نے شرک کیا ہے. یعنی کسی اور کو اس اطاعت میں، اس عبادت میں، اس عبدیت میں شامل کر لیا ہے. ورنہ خداوند کریم جو حکم دے رہا ہے وہ تو انسان دوستی کا حکم دے رہا ہے نا؟ دین حق وہ دین ہے کہ جس نے جو بے دین لوگ ہیں ان کو بھی یعنی ایک فریڈم دیا ہوا ہے کہ وہ دعوت فکر دو، اور اگر وہ تمہارے دعوت پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں تو سورہ کافرون کیا کہہ رہا ہے؟ تو پھر ان سے کہہ دو کہ پھر ٹھیک ہے تم اپنے دین پر رہو، ہم اپنے دین پر ہیں. پھر یہ خدا فیصلہ کرے گا کہ کون حق پر ہے کہ نہیں. تو دین اسلام تو ہم کو یہ حکم دے رہا ہے، یہ انداز زندگی ہمیں جو ہے وہ دکھا رہا ہے، اور ہم اس کے برعکس دین کے ٹھیکیدار بن کر ہم جو ہے وہ فیصلہ کرنے لگے. مالک یوم دین ہم ہو گئے کہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ عقیدہ صحیح ہے یا یہ عقیدہ غلط ہے. یہ حق اور اختیار خدا نے یا تو انبیاء و مرسلین کو دیا ہے یا ائمہ معصومین کو دیا ہے. تو اگر ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو رسول خدا نے اپنی زندگی کے 23 برس کی زندگی میں جو ہے وہ جو جہاد کیا ہے وہ کن سے کیا ہے. آپ اگر دیکھیے تو ان کا جہاد کس لائن میں، کن اصول اور کس طریقے پر کیا گیا ہے. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مشرکین کے ساتھ اور نان بلیورز کے ساتھ آپ نے جہاد کیا ہے. مگر جو منافقین ہماری صفوں میں اسلام میں رسول کے زمانے میں بھی موجود تھے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا ہے کہ رسول نے کوئی جو ہے وہ اس طریقے سے مسلمان کے اندر جو ہے وہ کوئی جہاد کی ایسی صورت اس صورت میں نہیں نظر آئے گی کہ جہاں پر اصول دین کو جو ہے وہ اس پر حملہ کیا جائے. جہاد دین حق میں، دین اسلام میں کس چیز پر ہے؟ ان چیزوں پر ہے، ان اصول پر ہے، اصول دین کے اوپر ہے کہ نہیں؟ کہ اگر کوئی توحید کا منکر ہو جاتا ہے
تو آپ کو جہاد کرنا ہے. اگر کوئی نبوت کا منکر ہے تو آپ کو جہاد کرنا ہے. اگر کوئی امامت اور قیامت کا منکر ہے تو آپ کو جہاد کرنا ہے. یعنی کہ جہاد کے اصول ہیں ہمارے، اس میں ذاتیات نہیں ہیں کہ چونکہ ہمارے عقیدے سے اس کا عقیدہ فرق ہے لہٰذا ہم تکبیر کا نعرہ بلند کر کے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم قتل و غارت گری جو ہے وہ عام کر دیں. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور اگر کوئی اس طریقے سے قتل و غارت کر رہا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور یہ بھی قتل عام ہے. سوری آپ کی بات میں نے کاٹی. تو ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ اسلام جبر نہیں کرتا، یعنی کہ دعوت دیتا ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دو، اگر وہ نہ مانیں، انکار کریں تو پھر آپ یہ بھی نہیں ہے کہ ایک دم آپ تلوار اٹھا لیں یا پھر جزیہ وہ ان سے لیں، یعنی کہ ان کو اپنے ہی ملک میں رکھیں اور ان سے جزیہ لیں. اگر وہ جزیہ دیتے رہیں تو وہ ان پر پھر آپ جہاد جو ہے وہ کرنا جائز نہیں ہے. تو جزیے کی بھی شرائطیں بہت ساری، جیسے کہ جزیہ دینے والا متی الاسلام ہو، اور یہاں بھی چھوٹ ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ اثنائے سال میں یعنی کہ جزیہ دے تو پھر آپ اس سے بالکل جہاد نہیں کر سکتے. پھر یہ ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کا جو ہے وہ قصد نہ کرے. پھر آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ رازنی نہ کرے. پھر مسلمانوں کی بستیوں سے کوئی مطلب ان کی بستیوں میں رہ کے کوئی برا فعل نہ کرے. جزیے کی بھی بہت سی شرائطیں. ہمارے امام جو ہیں حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا جو انہوں نے مقرر کیا تھا جزیہ، اس میں یہ تھا کہ جو غریب لوگ ہیں وہ 12 درہم دیں گے سال کے، اور جو درمیانے درجے کے لوگ ہیں وہ 24 دیں گے، 24 درہم، اور جو مالدار تھے ان سے انہوں نے 140 درہم کا جزیہ جو تھا وہ مقرر کیا تھا. بے شک مگر یہ جو قوانین ہیں یہ نان بلیورز کے حوالے سے ہیں. جی ہاں، کہ جو اسلام کو قبول نہیں کرتے ان کے لیے یہ شرائط اور طریقہ کار ہے. جبر نہیں ہے نا، یعنی کہ چھوٹ تو ہے نا کہ جب تک وہ دعوت نہیں قبول کرتے آپ ان سے مختلف طریقے سے یعنی کہ ان کو اسلام. لیکن جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ہم تو مسلمان کو ڈسکس کر رہے ہیں کی بات ہے. بے شک کیونکہ یہاں پہ تو مسلمان دیکھیں نا، اب صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، جہاں پہ بھی آپ دیکھیں میجورٹی مسلمان، بحرین میں دیکھیں، عراق میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ سو کالڈ. بالکل. پر آپ کیا سمجھتے ہیں نبیلہ بہن، یہ کوئی مسلمان آپس میں ہی تو نہیں لڑ رہے نا، یہ تو خارجی طاقتیں کروا رہی ہیں. معذرت کے ساتھ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم، میں تحسین شاہ عرض کر رہا ہوں فرانس سے. جی السلام علیکم بھائی. جی آپ کے پروگرام کی وساطت سے اویئرنیس پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور جو آپ کے پاس 2 خواتین بیٹھی ہیں جو بیج کلر کے کپڑے پہنے ان کے ساتھ میں متفق ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے شیعہ حضرات کی یاد علماء کی، اس کے پیچھے میں آئی جی اسلام آباد کا سگا چچا ہوں جو سلمان تاثیر کے قتل کے وقت آئی جی تھے اسلام آباد میں. میرے پاس جو معلومات ہے وہ سنیے. بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے اور لشکر جنگوی کو استعمال کیا جا رہا ہے امریکہ، اسرائیل اور انڈیا کی طرف سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ اس میں بی ایل اے کو ہیلپ کر رہا ہے. بی ایل اے یعنی کہ بلوچستان لبریشن آرمی، جس کا ہیڈ کوارٹر موساد نے اسرائیل میں جو ہے وہ وہاں رکھا ہے، وہ شیعہ حضرات کی ٹارگٹ کلنگ کر کے افراتفری پھیلا کے شیعہ سنی فساد کرا کے ایران اور پاکستان کے معاملات بگاڑ کے چین کو پاکستان سے دور رکھ کے یہ جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے، انڈیا اس میں ملوث ہے. ہمارے حکمران جو ہے زبان نہیں کھول رہے اس میں، حالانکہ اہل تشیع کے حضرات بھی اعلیٰ عہدوں پر متمکن ہیں لیکن وہ آواز منہ سے نہیں نکال رہے امریکہ کے خلاف، بلیک واٹر کے خلاف. اور جو انڈیا پانی کی طرح اسلحہ اور پیسہ بہا رہا ہے بلوچستان میں، قتل کر رہا ہے، ہزارہ قبائل کا قتل کروا رہا ہے، افراتفری پھیلا رہا ہے، اس کے اوپر سے یہ حکومت پاکستان نہیں بول رہی. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جو ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ ٹارگٹ دیکھیں کامرہ کے اندر کس کو پتا ہے کون سا طیارہ کھڑا ہے. آواز طیارہ تباہ کروایا. اسی طرح مہران میں حملہ کروا کے آبدوزوں پہ نظر رکھنے والے جو جہاز تھے ان کو اورینٹ کو تباہ کروایا گیا. تو پاکستان کو تباہی کے کنارے لانے والا امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا ہے. اور یہ افراتفری پھیلا رہے ہیں، فرقہ وارانہ فسادات پھیلانا چاہتے ہیں اور سنی شیعہ فساد کرانا چاہتے ہیں. اور تمام علماء کو بلا تمیز اور بلا کسی فرقے کے تمیز کے ہر ایک کو قتل کروایا جا رہا تھا کہ ایک دوسرے پہ شک کیا جائے، دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں. تو میں ان خواتین سے، جو دوسری خاتون تھی وہ ٹھیک کہہ رہی تھی کہ مسلمان کا قتل نہیں کر رہا
بلکہ یہ ایک پلاننگ ہے انٹرنیشنل, یہ گریٹ گیم کا حصہ ہے. تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں کوئی شیعہ سنی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے وہی جذبات ہے. میں خود سنی عقیدے کا آدمی ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اہل تشیع کے امام بارگاہوں کا تحفظ کے لیے یہ دعوت دیتا ہوں سنی حضرات کو کہ وہ حفاظت کریں اور تمام امام بارگاہوں کی حفاظت کریں, اور شیعہ حضرات جو ہے مسجدوں کی حفاظت کریں, ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں پہلے کی طرح. لیکن اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں کہ اس وقت امریکہ پوری طرح ملوث ہے. اس میں امریکی سفارتکاروں کی ملوث ہونے کے جو ثبوت نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یو ایس او کو دیے تھے اس کو سامنے لایا جائے. اس میں بتایا جائے کہ شیعہ حضرات کے قتل کے جو ثبوت انہوں نے دیے تھے جنرل کیانی نے امریکہ میں جا کے, اس کو سامنے لایا جائے تاکہ پتہ چلے, ہر ایک کو پتہ چلے کہ اصل میں قتل کون کر رہا ہے. تو یہ اس پر آپ برائے مہربانی ڈسکشن کریں, اور پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانے کی کوشش ناکام ہوگی انشاءاللہ. اور کوئی بھی شخص جو ہے ہمارے بھائیوں کو قتل نہیں کر سکتا, چاہے وہ کسی فرقے سے تعلق ہو, اور کوئی مسلمان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک شیعہ بھائی کو قتل کیا جائے, اس کے بچوں کو مارا جائے, اس کے گھر کا سہارا چھینا جائے. یہ قتل غلط بات ہے. اس میں امریکہ ملوث ہے, اسرائیل ملوث ہے, اور انڈیا ملوث ہے. اس کی مسمت کی جائے اور حکومتی سطح پر کی جائے. شاہدہ رضا ڈپٹی اسپیکر کراچی میں ہے, قائم علی شاہ, اور پاکستان ادھر جو ہے اسپیکر جو ہیں یہ سب اہل تشیع ہے. یہ کیوں نہیں زبان کھولتے؟ اس لیے کہ ان کی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے زبان کھولیں, اسرائیل کو ملوث قرار دیں, انڈیا کو جنگ ہو گئی ہے ان کی زبانیں. یہ اہل تشیع کہلاتے ہیں لیکن یہ بولتے نہیں ہیں. یہ کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں, میں ان کے نام گنوا سکتا ہوں. میرے پاس 116 افراد کی فہرست ہے جو کہ اعلیٰ عہدے پر اہل تشیع ہیں, لیکن زبان نہیں کھولتے امریکہ کے خلاف, کیونکہ حکومت میں شامل ہے, کیونکہ زرداری ٹولے کے ساتھ شامل ہے. بہت شکریہ بھائی, بہت ہی بہترین آپ نے گفتگو کی. بڑے اچھے پوائنٹس انہوں نے دیے جو کہ فیکٹ ہیں, اور آئی تھنک کہ ہر کوئی شخص اس بات سے آگاہ ہے, اور میڈیا بھی اس کو بہت اچھی طرح سے پورٹرے کر رہا ہے. اور لیکن پھر بھی کیوں نہیں انسان کھڑے ہوتے ہیں, پھر بھی کیوں نہیں یہ جیسے انہوں نے ابھی ذکر کیا تھا کہ بہت سے اہل تشیع جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں وہ قدم اٹھا سکتے ہیں, اگر وہ مل کے اٹھانا چاہیں تو وہ کیوں نہیں اٹھاتے ایسے وقت میں جب کہ مسلمان خاص طور پہ اہل تشیع جو ہیں وہ اتنے ظلم ستم کا نشانہ پڑ رہے ہیں, اور جو لوگ قدم اٹھا سکتے ہیں اور اس معاملے میں کچھ کر سکتے ہیں وہ نہ کریں تو ان کی کیا رسپانسبلٹی ہے. جی اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہو گئی. جی آپ کیا فرمائیں گے ایسے لوگ جو کہ نہیں قدم اٹھاتے, اٹھا سکتے ہیں, طاقت بھی ہے ان میں, وسائل بھی ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن کرسی دولت, وہ کہتے ہیں نا کہ آپ اس تاریخ میں دیکھیں جب بھی انسان بکا ہے, جو بھی مسلمان بکا ہے دشمن کے ہاتھوں میں, 2-3 چیزوں, یا تو موت کے خوف کی وجہ سے, عزت کے خوف کی وجہ سے, یا مال و دولت کی وجہ سے. بالکل بجا فرمایا نبیلہ بہن. جو بھائی نے کال کی ہے میں بہت اپریشیٹ کرتی ہوں. خدا ایسی فکر اور ایسا جذبہ تمام مسلمانوں کے اندر پیدا کر دے تو یقین جانیے کہ پھر کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کو کمزور نہیں کر سکے, اور مسلمانوں کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پشت پناہی ہے وہ ذات رب العزت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ورنہ اگر وہ طاقت ہمارے پیچھے نہ ہوتی اور تو یقین جانیے کہ جس طریقے سے تاریخ انسانیت میں حق کے لیے انبیاء و مرسلین نے مسلسل قتل و غارت ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, تو ظاہر ہے یہ کبھی بھی حق جو ہے اس دنیا سے مٹ جاتا. مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے پیچھے پشت پناہی کر رہی ہے, یہ اور بات ہے کہ وہ چونکہ اس وقت ہمیں آزما رہا ہے, وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ کلمہ گو مسلمان جو ہیں ان کے ایمان کس منزل پر ہے, اور اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنی رسی کو دراز کیا ہوا ہے. جیسے خداوند کریم کلام الہی میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری مہلت کو تم یہ مت سمجھو کہ نعوذ باللہ کہ خدا قدرت نہیں رکھتا ہے, وہ یہ تمہاری آزمائش ہے, کیونکہ اس میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ حقیقی
حق شناس اور حق پر عمل کرنے والے اور دین حق کو جاننے اور پہچاننے والے وہ ہستیاں جو ہیں کتنا بھی تم ان کو کمزور کر لو گی مگر ان کے ایمان کو خرید نہیں سکتے. بھائی نے بہت اچھی بات کی ہے کہ آج حقیقت میں دنیا میں وہ حقیقی صاحب ایمان بہت کم لوگ ہیں. بے شک جو لوگ ہیں ان کو شہید کیا جا رہا ہے تاکہ وہ طاقت جو ہے وہ پھلے پھولے نہیں. اور جو لوگ حق کے لیے خاموش ہیں جبکہ ان کو بولنا چاہیے ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہاں پر کے ساتھ محترمہ فیض صاحبہ ہمارے ساتھ مولانا افضل حیدری صاحب پاکستان سے آن لائن ہیں اور یہ وفاق شیعہ کے سیکرٹری ہیں, تمام شیعہ مدارس جو ہیں ان کے سیکرٹری, اور ہم ان سے ان کے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب آپ کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور ہم آپ سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسی معاملے میں کہ آپ سے سب سے پہلے تو ہم لیٹسٹ اپڈیٹ لینا چاہیں گے آپ سے کہ جو بھی کوئٹہ میں ثانیہ پیش آیا تو اس میں لیٹسٹ کیا ڈیولپمنٹ ہوئی. محترمہ, یہ ہماری تاریخ کا نہایت ہی بدترین دوسرا بڑا ثانیہ ہے جس میں 100 سے زیادہ بچے, بچیاں, خواتین, جوان اور بوڑھے شہید ہوئے ہیں. ابھی تک بعد بچے نہیں مل رہے ہیں. ایک بچے کی لاش ہم نے دیکھی, جب اس کی لاش اٹھائی گئی تو اس کے بغل میں بستہ تھا. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ابھی بہت سارے بچے ہیں جن کی مائیں نہیں مل رہی ہیں, کچھ مائیں ہیں جن کو بچے نہیں مل رہے. ایک بہت بڑا ثانیہ ہے, دکھ بھری داستان ہے یہاں. اور 2 راتوں سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دھرنے میں, اور بڑی ہمت اور جذبے اور عزم کے ساتھ آسمان کے نیچے ٹھنڈی ہوا ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس وقت اسی جگہ پہ موجود ہوں جہاں جنازے پڑے ہیں, لوگ دھرنے میں ہیں. البتہ بھی نماز کا وقفہ ہے, خواتین بیٹھی ہوئی ہیں. پورے ملک میں اس وقت دھرنے دیے جا رہے ہیں, سڑکیں جام ہیں, لوگ سڑکوں پر ہیں. حکومت ہے جو بے حس ہے, نہایت ہی بے حسی کا مظاہرہ کر رہی ہے. حکومت کوئی اقدام نہیں کر رہی ہے اس سلسلے میں. نہایت مجرمانہ خاموشی اختیار کی ہوئی ہے گورنمنٹ نے. لیکن لوگ ہیں جو عزم کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہم نہیں اٹھیں گے یہاں. تو مولانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم جو ہو رہا ہے یہ کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ کیا یہ ہمارے ہاں بہت سارے پہلو ہیں یہاں. ظاہر ہے یہاں بہت ساری ایجنسیاں, بہت سارے ملک, دشمن اسلام, دشمن قوتیں ہیں جو یہاں کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے کہیں حسینیت سے دشمنی ہے, کہیں اسلام سے دشمنی ہے, پاکستان سے دشمنی ہے, اور وہ سارے اپنے اس دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں. کوئی پاکستان کو توڑنا چاہتا ہے, کوئی مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ایجاد کرنا چاہتا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑانا چاہتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہم سارے شیعان اہل بیت اور یہاں کے دیگر مثبت سوچ رکھنے والے سارے مسلمان متحد ہیں. یہاں آج مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ بھی آئے, جماعت اسلامی کا وفد بھی آیا, قائد ملت علامہ سید ساجد علی نقوی صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور افسوس کا اظہار کیا. جلسے میں بھی انہوں نے خطاب کیا. وہ ساری مثبت سوچ رکھنے والی قوتیں متحد ہیں, اور ظاہر ہے وہ چند گروہ ہیں جو جن کی بنیاد نفرت پر رکھی گئی, غیر ملکی لوگوں کے ایجنٹ ہیں, خود فروختہ لوگ ہیں, اپنا دین جان سب کچھ بیچ چکے ہیں. وہ اس قسم کے گھنونی سازش کرتے ہیں اور گھنونا کھیل کھیلتے ہیں. ظاہر ہے کسی کی دہشت گرد کا کسی اسلام سے, کسی فرقے اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور مولانا صاحب ایک آخری سوال یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری ساری جو سمپتھیز ہماری ہیں ان کے ساتھ ہیں, ہم تمام شہداء کی فیملیز کے ساتھ ہیں بے شک, لیکن وہ تمام مسلمان جو ملک سے دور ہیں ان کا کیا حق بنتا ہے اس وقت, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ظاہر ہے اس وقت پورے ملک میں, یہاں کے پورے ملک میں, پاکستان میں تمام لوگ سڑکوں پر ہیں, بچے, خواتین. ظاہر ہے دوسرے ممالک میں جو مسلمان رہتے ہیں, جو شیعان حیدر اقتدار رہتے ہیں, ان کو 2-3 کام کرنے والے ہیں. ظاہر پہلے مرحلے میں انہیں اپنے سفارت خانوں کے سامنے احتجاج کرنا چاہیے,
سفیروں کو یادداشت پیش کرنی چاہیے, اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہاں کے یتیم بچوں کی سرپرستی کے حوالے سے سوچنا چاہیے, ان کی تعلیم کے حوالے سے کچھ اقدام کرنے چاہیے, اور ظاہر اس وقت ان کی ہمدردی اور حمایتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. وہاں بیٹھے ہوئے انٹرنیشنل میڈیا کو اپنی طرف متوجہ کریں اور بتائیں کہ یہاں کیسا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے, کس ظلم اور بربریت کا نشانہ ایک مکتبہ فکر کو بنایا جا رہا ہے, اور حکومت ہے وہ مجرمانہ غفلت کا شکار ہے. یہاں کی ایجنسیاں خاموش ہیں. ایک اتنا بڑا ٹینکر پانی والا ٹینکر 1000 کلو گرام مواد لے کے اگر یہاں کوئی سڑکوں پہ پھرتا ہوا اس محلے میں مارکیٹ میں پہنچتا ہے, کسی ایجنسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے, کوئی اس کو چیک کرے, اس کو پتہ چلے. یہ آواز دنیا میں پہنچنی چاہیے, دنیا کے میڈیا پہ آنی چاہیے, شاید ان کو کوئی شرم آئے. یہ ظاہر وہاں کے رہنے والے لوگ بہتر ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں. بہت شکریہ مولانا صاحب. اور ایک کوئی آخری پیغام آپ دینا چاہیں گے تمام لوگوں کو, کیونکہ تمام دنیا میں لوگ آپ کی آواز کو سن رہے ہیں. آخری میرا پیغام یہی ہے کہ جہاں ہے حسینیت کے علم کو سربلند رکھے, اس کو نہ جھکنے دیں. امام حسین علیہ السلام کی ان تعلیمات کو عام کریں, متحد رہے, متفق رہے. آپس میں اتحاد و اتفاق ہی سب سے بڑا انتقام ہے جو ہم اپنے دشمن سے لے سکتے ہیں. بے شک. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب, دوبارہ سے آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ مولانا افضل حیدری صاحب تھے پاکستان سے, اور انہوں نے بہت بہترین گفتگو. مجھے پوچھنا بھول گیا کہ شاید لگتا تھا کہ جیسے یہ کوئٹہ میں موجود تھے, کیونکہ اسی وقت کہ جی کوئٹہ میں جی تو وہاں پہ یہ انہوں نے جو منظر کشی کی, واقعی دل جو ہے وہ خون کے آنسو رونے روتا ہے. جی چاہوں گی کہ جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا کہ اقوام متحدہ اس کے لیے کوئی جدوجہد کرے, میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اقوام متحدہ ہی تو خود ہی سارے کام یہ کروا رہے ہیں. اس کی آنکھوں پر کیا پٹی بندھی ہوئی ہے, اس کو نہیں نظر آ رہا کہ سب مسلمان کنٹریز میں کیا ہو رہا ہے. تو اپنے ملکوں میں تو وہ سکون سے رہ رہے ہیں, لیکن مسلمانوں کی جو وہ حالت کروا رہے ہیں کبھی انہوں نے اس کا کوئی سد باب نہیں سوچا. دوسری یہ بات ہے کہ آپ فلسطین اور اس کو اسرائیل کو دیکھ لیں. اسرائیل ایٹم بم بنائے تو خوش, امریکہ کے پاس ہو تو خوش, باقی جتنے مغرب ممالک ہیں ان کے پاس ہو تو خوش. اگر ایران بنائے یا کوئی مسلمان کا, جیسے پاکستان میں ہے, پاکستان کے پیچھے کیوں پڑے ہیں آج کل؟ بے شک ایٹم بم کے لیے پڑے ہیں. بالکل بالکل. تو انہوں نے اپنے ڈیرے جو ہیں وہ اپنے اڈے جما لیے ادھر افغانستان میں, ادھر سے بھارت ملا ہوا ہے, ادھر سے یہ لوگ وہاں چلے گئے, ادھر سے اسرائیل نے دباؤ ڈالا ہوا ہے. وہ تو امریکہ والوں کا بیٹا ہے, وہ تو ان کی بات اس طرح مانتے ہیں جیسے اس کے گھر کا فرد ہے. تو آپ سوچیں نا ذرا کہ یہ کون کروا رہے ہیں, یہ ضرور یقیناً یہی لوگ کروا رہے ہیں اور مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں. کنٹریز ختم کروا رہے ہیں. دیکھو کتنا ان کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, ان کو اٹھنے ہی نہیں دیتے, ان کی عمارتیں گرا دیتے ہیں, ان کے سارے عوام کو مروا دیتے ہیں. وہ اسی میں جدوجہد میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں, تو ان کا ملک ترقی کیسے کرے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی ویو تھا کہ جو پچھلا سانحہ کوئٹہ ہوا تھا اور اس میں لوگوں نے اتنے دھرنے دیے اور پورے ملک میں جو تھے مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا, بلکہ دنیا میں. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا, پوری دنیا میں مسلمانوں نے. تو یہ انہوں نے ان کو ریونج, انہوں نے جواب دیا کہ آپ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے ہم ڈر گئے تھے. پورے 35 دن. ٹھیک ہے ڈرنا ٹھیک ہے, کرنا چاہیے, ہمیشہ آواز بلند کرنی چاہیے. جیسے کہ جہاد کا ہم ابھی وہ ذکر کر رہے تھے, اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کرو, چاہے سلطان جابر آپ کے سامنے ہو, لیکن آپ اس سے بھی نہ ڈرو. لیکن یہ ہے کہ ڈرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری آواز تو ان تک پہنچتی ہے, اس پر وہ عمل ہی نہیں کرتے. کچھ ان کو وہ نہ تحفظ دیتے ہیں, نہ ان پر کوئی مطلب عمل پیرا ہوتے ہیں. ہماری حکومت کی بالکل آنکھیں بند ہیں, تو کیسے ان کے مسئلے حل ہوں گے؟ محترمہ فیض صاحبہ آپ سے پوچھتے ہیں, آپ جو انہوں نے کہا فرد بہن کے دھرنے کا کیا فائدہ, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ نہیں بالکل, بہرحال کیا نام ہے, آپ کو آواز بلند کرنا چاہیے, اور یہ آپ کا ہر مختلف طریقے, بالکل مختلف طریقے ہیں اظہار کرنے کا. یعنی کہ ظلم کے اگینسٹ آپ قلم کے ذریعے سے, آپ میڈیا کے ذریعے سے, زبان کے ذریعے سے, لسان کے ذریعے سے, آپ اپنے نفس کے ذریعے سے بالکل جو ہے وہ جہاد کریں. یہ ہر, جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ ہر کلمہ گو مسلمان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس وقت وہ اسٹینڈ لے, اس کو انڈیویجولی انفرادی طور پر, کیونکہ جہاد جو ہے وہ کوئی اجتماعی ایک وہ نہیں ہے, تحریک نہیں ہے, بلکہ یہ انفرادی ہے. یعنی ہر انسان پر, ہر فرد پر
یہ چیز جو ہے وہ واجب ہے فروع دین میں جہاد. اس کا طریقہ ہے کہ آپ نے کس طریقے سے جہاد کرنا ہے. اب آج کے زمانے میں ظاہر ہے کہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کس چیز کو کیا جا رہا ہے, اس بات پہ ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک ساری فرقے کی طرف جو ہے نا آئسولیٹڈ کر کے ایک فرقے کی طرف وہ دھیان سب کا وہ جا رہا ہے. اصل حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے دنیا میں وہ اسلام کو کیا جا رہا ہے. اس سے ہمیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ اسلام اس وقت ٹارگٹ ہے تمام دشمنان اسلام کا, اور وہ کسی بھی شکل میں کسی بھی زبان کسی بھی ملک کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام اس وقت وہ ہے. شیعہ کلنگ جو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو ہمیشہ تحفظ ملا ہے. کس سے تحفظ ملا ہے؟ اہل تشیع سے. اگر آپ دیکھیے بالکل آپ نے بجا فرمایا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے اسلام کی حفاظت کس نے کی ہے؟ حقیقی اسلام کو کس نے محفوظ رکھا ہے؟ تو آپ دیکھیے وہ سلسلہ امامت ہے اور اس کے فالوورز ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ اسلام کے لیے نہ اپنی جان کو کوئی سمجھا قیمتی جانا, نہ مال, نہ کسی اور چیز کو, اپنے ذاتی مفاد کو, کسی چیز کو نہیں, ہمیشہ دین حق کے لیے اسلام کی حفاظت کے لیے قربانیاں اگر دی ہیں تو کس نے دی ہیں؟ اہل بیت اطہار نے یا ان کے فالوورز نے. لہٰذا یہاں پر یہ نہ سمجھا جائے کہ شیعت کو ختم کیا جا رہا ہے, یہ نہیں ہے. اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے, اسلام کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اسلام کے جو بھی اس تباہی میں جو بھی اسلام کے آگے سینہ سپر ہے, یعنی اسلام کی حفاظت میں جو سینہ سپر ہے, اس کا تعلق فرق نہیں پڑتا کہ کس فرقے سے ہے. جو سینہ سپر ہے آپ کربلا میں دیکھ لیجئے کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ. آپ کو روکنا چاہوں گی, ہمارے ساتھ مولانا رمضان توقیر صاحب جی, پاکستان شیعہ علماء کونسل کے پریزیڈنٹ ہیں خیبر پختون ایریا کے, تو وہ ہمارے ساتھ آن لائن ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. ہلو السلام علیکم مولانا صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بڑے بہت کم آ رہی ہے زور سے. مولانا صاحب آپ کے بہت ممنون ہیں کہ آپ نے آج ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. آپ کے جو سانحہ کوئٹہ, سب سے پہلے تو ہم آپ کو ان تمام شہداء کی تعزیت پیش کرتے ہیں, اور دوسرا آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جو پاکستان میں یہ جو تمام کلنگز ہو رہی ہیں, اس کے پیچھے کسی ابھی جیسے ایک مولانا افضل حیدری صاحب ہمارے ساتھ تھے, تو انہوں نے کہا کہ اس میں جو بیرونی طاقتیں ہیں ان کا ہاتھ بھی ہے, لیکن اگر وہ اتنا زیادہ دہشت گردی, اتنی زیادہ کلنگز ہو رہی ہیں, تو کیوں ہم آگے سے اس کے لیے کوئی اقدام, تمام اگر مسلمان باقی کے جو ہیں وہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے اور کیوں سیریس اقدام نہیں لیتے؟ کیوں حکومت کو طریقوں سے صرف گزارش کر رہے ہیں یا خاموشی کے ساتھ یہ قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ اب کافی حد ہوگی. کراچی میں بھی ہم نے دیکھا کافی دیر سے یہ سلسلہ جاری ہے, پورے ملک میں آن اینڈ آف ہو رہا ہے, تو کیوں ہم ایک سیریس قدم نہیں اٹھاتے؟ کوئی اس کی وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے غم میں شرکت کی اور ہمیں تعزیت پیش کی, ہم آپ کے لیے شکر گزار ہیں. آپ کی ہادی ٹی وی کے لیے, ہدایت ٹی وی کے لیے شکر گزار ہیں. میں اس سلسلے میں بھی عرض کروں کہ جو اسلام اور پاکستان دشمن طاقتیں سازش کر رہے ہیں کہ اسلام کے نام پہ, مسلک کے نام پہ پاکستان کو کمزور کرنے, سنی شیعہ کا مسئلہ کھڑا کریں, تو ہم اس میں الحمدللہ کامیاب ہیں اور ان کی اس سازش کو کامیاب ہم نے نہیں ہونے دیا. آج الحمدللہ کوئی بھی سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو کوئٹہ میں واردات ہوئی ہے 10 جنوری کو ہوئی ہے, یا یہ جو دل خراش شانیہ ہوا ہے پرسوں کا ہزارہ ٹاؤن ضروری ٹاؤن میں, یہ فقط اور فقط دہشت گردی ہے. اس میں سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج بھی اسی وقت بھی ابھی 5 منٹ پہلے
جماعت اسلامی کا وفد آیا، اس سے پہلے دیگر اہل سنت حضرات کے بہت سے وفود آئے، ہمارے ساتھ اظہار تعزیت کی اور اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کیا۔ یہ کوشش ہم نے ناکام بنائی۔ آج بھی جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں وہ آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے سے رابطہ ہے، ملنا جلنا ہے۔ البتہ یہ قربانی ہم دے رہے ہیں کہ کراچی میں، پشاور میں، ڈی اے خان میں، ہزارہ میں، پنجاب کے مختلف شہروں میں آج بھی 3 شہداء ہم دے چکے ہیں، ادھر لاہور میں اور کراچی میں۔ یہ اشاعتیں دشمن چاہتا ہے کہ یہاں خانہ جنگی شروع ہو۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ کنٹرول کریں، امن و امان قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ہم اپنے طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، دشمن کی اس سازش کو ناکام بنا رہے ہیں کہ اس وقت سنی شیعہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، البتہ استعمال ہو رہے ہیں۔ وہ استعمال جو لوگ ہو رہے ہیں اس کو کنٹرول کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست بالکل، حکومت بالکل غافل ہے امن و امان قائم کرنے میں۔ میں پہلے بھی اپنے خطاب میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حکمران اب کسی اور ملک کو امن کا ٹھیکہ دیں، یہ ان کے پاس کی بات نہیں ہے، یہ اپنی کرسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ اور دوسرا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی مولانا صاحب، جو باہر میں مقیم مسلمان ہیں پاکستان سے دور، اگر وہ کس طرح سے ان تمام فیملیز جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی اخلاقی مدد کر سکتے ہیں، جس طرح کے کافی ممالک میں لوگوں نے دھرنا دیا ہوا ہے ان کی حمایت میں، ان کی ہمدردی میں، وہ ان کے لیے اخلاقی حمایت کریں، ان کے خاندانوں کے لیے مالی امداد بھیج سکتے ہیں، ان کے بچوں کی سرپرستی کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے بھی تعاون کر سکتے ہیں۔ اخلاقی تعاون آج کا یہ ہے کہ دیگر ممالک سے، بیرون ممالک سے دھرنے یہاں ہمیں ہماری قوت کو اضافہ دے رہے ہیں، ہماری قوت کو بڑھا رہے ہیں، ہماری تسلی کا موجب ہو رہے ہیں۔ جب ہم بتاتے ہیں کہ امریکہ میں دھرنا ہو رہا ہے، انگلینڈ میں دھرنا ہو رہا ہے، دبئی میں دھرنا ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ دھرنا ہو رہا ہے، تو ہمارے لوگوں کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی اخلاقی مدد ہے۔ بے شک مولانا صاحب، تمام جو مسلمان بھائی ہیں وہ ان کے واقعی اس وقت دل جو ہے وہ خون کے آنسو رو رہے ہیں، اور واقعی ان کے جذبات، ان کے احساسات ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی کوئٹہ کے تمام، پاکستان کے تمام شہداء ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہیں، اور ہم جس طرح سے بھی ہو سکیں گے انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کی مدد کو پہنچے، مدد کر سکیں۔ اور مولانا صاحب کوئی آپ خاص ادارے کا نام بتائیں گے جو کہ ڈائریکٹ جس کو کہ لوگ کانٹیکٹ کریں، اور وہ جن اداروں کی ذمہ داری ہے امن امان قائم کرنا، جن اداروں پہ ہمارے ٹیکس لگ رہے ہیں، جن اداروں پہ غریب کے پسینے کا خون چوس کے ان اداروں پہ خرچ کیا جا رہا ہے، وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، دوسرے بھی جانتے ہیں، وہ اس کے ساتھ وہ سلسلے میں کریں۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب، السلام علیکم، بہت جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں نا، کنٹریبیوشن آپ دور سے اخلاقی ایک جو آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ ان کی مشکل وقت میں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں میں رہتے ہوئے بھی مالی اعتبار سے بھی اور فکری اعتبار سے بھی آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ جیسے کہ مختلف ملکوں میں دھرنے، جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ کتنا ان کو اس چیز نے ان کو تقویت پہنچائی کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مظلومیت کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں، پوری انسانیت، اس میں نہ مذہب کی کوئی قید ہے۔ آپ یقین کریں جو دھرنے دیے گئے اس میں انگریز بھی شامل تھے، بالکل، اس میں اور دوسرے مذاہب کے لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پروٹیسٹ میں ساتھ دیا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں بس یہ چیز دیکھنی ہے کہ ہمیں حق کا ساتھ دینا ہے۔ بالکل، ہمارے ساتھ لندن سے علی بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میری بہنوں کو۔ جی فرمائیے بھائی۔ پہلے تو افسوس ہی کر سکتے ہیں جو بھی یہ سانحہ ہوا ہے، اور باقی یہ ہے کہ میری بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل دیا ہوا ہے مسلمانوں کو، لیکن ہم لوگ وہ ہمیں کوئی ڈور دکھانے والا نہیں ہے کہ اس طرف چلو اور جب چلو گے تو تم اپنی منزل پہ پہنچ جاؤ گے،
یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو مجھے پوری دنیا میں جو انسان ہے ان کو چھوڑ دیا گیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور ان کو گائیڈ لائن نہیں دی. گائیڈ لائن ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے بالکل, اور اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے. ہم جب میں اتحاد البین المسلمین کی بات کرتے ہیں تو مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی اتحاد بنایا ہی نہیں. آپ کے اتحاد کے اندر جوش بھی تھے, کرسچن بھی تھے, حتیٰ کہ سب مذاہب آپ کے اتحاد میں تھے. تو اس طرح کا جب اتحاد نہیں کریں گے, جب تک یہ خول نہیں توڑیں گے, اس طرح پھر وہ جو دشمن جو قوتیں ہیں جو انسان کی دشمن ہیں وہ قوتیں اپنا کام کرتی رہیں گی. ابھی میری بہنیں آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے پینل کو بڑھائیں. آپ کے پینل میں ایک ہندو عورت بھی ہونی چاہیے تھی, ایک کرسچن عورت بھی آنی چاہیے تھی, ایک جوش عورت بھی آپ بلاتے. جب آپ یہ چیز آپ کریں گے اپنے پینل کے اوپر دکھائیں گے ان کو, پھر انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں کہ ہم یہ جو دنیا کے اوپر ظلم ہو رہا ہے پھر اس ظلم کے خلاف سب کے سب اکٹھے ہوں گے. ابھی ہم ڈیوائیڈ ہوئے ہیں, صرف مسلمانوں میں پاکستان میں ہزارہ میں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے, پوری دنیا میں مسلمان باہر نکلے ہیں, لیکن باقی کہاں چلے گئے؟ کیا پاکستان میں عیسائی لوگ نہیں رہتے؟ پاکستان میں ہندو کمیونٹی نہیں ہے؟ وہ کیوں نہیں ہمارے ساتھ آ رہے؟ کیوں کہ ہم نے ان کے لیے ڈور بند کر دی ہے کہ یہ جو ہم مسلمان ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے. تو اس خول کو توڑ دیں. اور میری بہنیں آپ بیٹھی ہوئی ہیں, میں آپ دونوں بہنوں پہ فخر کرتا ہوں, اور آپ کے پاس تعلیم ہے, آپ نے سب کچھ ہے, آپ کے پاس ہے میڈیا ہے, اور اس چیز کو اکٹھا کریں کہ جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اس کے لیے ہم درد رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم صرف مسلمانوں کا درد رکھتے ہیں, ہم ہر اس انسان کا درد رکھتے ہیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. تھینک یو بھائی, بہت شکریہ آپ کا, جزاکم اللہ خیر. جی بہت بہترین کہی ہے, مگر ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ہمارے یہاں مختلف مذاہب کے لوگ بھی جس پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوتے ہیں, وہ آپ محرم کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیے تو ہماری مجلس کے حوالے سے, اور اس میں تمام جتنے بھی پروگرام اکثر چینلز پہ دکھائی دیے ہیں تو اس میں جو ہے وہ عیسائی مذہب کے بھی, ہندو مذہب کے بھی لوگوں نے جو امام حسین کی اس تحریک اور اس کے لیے مطلب کہ گفتگو کی ہے اور ان کی اس کو اپریشیٹ کیا ہے. تو اسلام تو ہمیشہ سے سب کے لیے ایک بھائی چارے کا وسیع قلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہمیشہ اس نے اس معاملے میں مطلب کہ انسانیت کو فوکس کرتے ہوئے کبھی بھی مذاہب کی قید نہیں کی. اور آپ دیکھیے کہ ہماری بھی یہ ہے کہ جب ہمارے امام حجت کا ظہور ہوگا تب بھی یہی ہوگا کہ ایک پرچم تلے جو ہے سب اکٹھا ہو جائیں گے, اور ایک تو مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے گا, کوئی فرقہ نہیں ہوگا, صرف ایک فرقہ محمدیہ ہوگا, یعنی کہ جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے والا ہوگا. کوئی تفرقہ آپس میں مسلمانوں میں نہیں ہوگا. یہ موضع امام کے ظہور کے بعد ہوگا. دوسرے جو اور مذاہب کے لوگ ہیں وہ بھی حق شناسی کو کی اہمیت اور اس کی افادیت کو جانتے ہوئے کبھی بھی آپس میں جو ہے وہ قتل و غارت نہیں کریں گے, چاہے وہ اپنے مذاہب پر ہی قائم رہیں گے. اور جو اسلام کا ایک طریقہ اور قرینہ رہا ہے کہ جزیہ دے کے یا جو بھی اس کا ایک اصول ہے, مگر یہ کہ اسلام نے تو ہمیشہ تمام انسانوں کو دعوت فکر دی ہے, بے شک, اور یکجا کیا ہے. اور یہ دشمنان اسلام ہیں کہ جو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, جو فرقے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, جو مذاہب میں جو ہے وہ آپس میں نفرتیں پھیلا رہے ہیں. حالانکہ اسلام جو ہے وہ محبت کا پیغام ہے جو تمام انسانیت کے لیے ہے. تو جہاں تک بھائی کا یہ کہنا ہے بالکل صحیح ہے کہ بے شک ہمیں مزید اس میں کوشش کرنی چاہیے. آج جو ہم نے یہ پروگرام کا اہتمام کیا تھا تو مختلف مذاہب کے لوگوں کو بھی انوائٹ کرنا چاہیے. تو انشاءاللہ ہم ان کی اس ریکویسٹ پہ غور کرتے ہوئے انشاءاللہ کوشش کریں گے نبیلہ بہن کہ آئندہ کچھ اس طریقے کا ارینجمنٹ ہو تاکہ ان کے بھی ویوز. جی اکرام بھائی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. اکرام رضوی یہاں لوٹن سے بول رہا ہوں. کہاں سے بول رہے ہیں آپ بھائی؟ لوٹن سے. اچھا جی فرمائیے. میرا آپ سے جو عرض ہے کہ پہلے تو یہ کہ میں جو شہید ہوئے ہیں کوئٹہ میں ان سے دلی ہمدردی ہوتا ہے, ان کے لیے جو متعلقین ہیں ان سے تعزیت پیش کرتا ہوں ان کو. اور جو ہے
میرا جو کہنا ہے وہ یہ کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے، جب اس قسم کے قتل ہوتے ہیں تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس سے کس کو نقصان تھا اور اس قتل سے کس کو فائدہ ہے. تو یہ دیکھیے کہ یہ جو شیعہ کلنگ جو ہو رہی ہے وہ اس کا جو ہے وہ یہ کہ شیعت سے کس کو اس وقت نقصان ہے اور کس کو اس وقت فائدہ ہے. یہ اس کو پہلے آپ اس کے اوپر نظر رکھیں. بالکل بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں دیکھیں تو شیعہ اپرائزنگ ہے، اس وقت آپ دیکھیں تو بحرین میں شیعہ اپرائزنگ ہے، اس وقت آپ دیکھیں تو حزب اللہ جو ہے وہ سامنے ہے. یہ جو ہے نا یہ عوامل ہیں اور اس کا جو ہے وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ جو لوگ ہیں، یہ جو شیخ گمس ہیں، یہ اپنی حکومت کو پرولان کرنے کے لیے یہ شیعہ کلنگ کر رہے ہیں. اس طرح سے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کو خریدتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے نا جو پیسہ یہ خرچ کرتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ معلوم ہوتا ہے ان کا کوئی نام ہی نہیں لیتا. کوئی مر رہا ہے، کوئی مار رہا ہے، ان کا صرف پیسہ خرچ ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں نے اپیلیں کرتے ہیں 10-12 ہزار پاؤنڈ یا کچھ اور جمع کر لیا. وہاں تو وہ ملینز کے حساب سے پیسے خرچ کر رہے ہیں. یہ حکومتیں جو ہے نا، اب آپ سیریا میں دیکھ لیں تو یہ سارے کے سارے وہاں اکٹھا ہیں. کیوں اکٹھا ہے وہاں؟ سیریا میں کیا کیا؟ یہ وہ جو ہے نا ان کو خطرہ جو ہے نا اپنی حکومتوں کا خطرہ ہے. یہ جو ہے نا یہ اس کے اوپر غور کریں. اب بجائے اس کے کہ پاکستان کی ایمبیسی کو جانے کے بجائے اب یہ جو ایمبیسی ہے ان سے بھی وہ ان کے سامنے بھی دھرنا دیں، ان کے سامنے بھی وہ یہ کریں کہ یہ لوگ جو ہے نا ان کا نام ہی نہیں آتا. یہ بہت مشکل کی بات جو ہے نا وہ یہی ہے. یہ پیسہ دے کے سب پیسہ پھینکا جا رہا ہے، تیل کی ساری دولت اس پر خرچ ہو رہی ہے شیعہ کلنگ کے اوپر. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ ہم اس سے یہ سب کچھ آزمایا ہوا ہے. بنی امیہ اور بنی عباس نے شیعوں کو جو کلنگ کی ہے اس سے کوئی کمی نہیں ہوئی. یہ جو ہے نا ہمارے پاس جو سروائیول ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایمان ہے. اور یہ جو ہوتا ہے جانوروں اور انسان کا جو مقابلہ ہوتا ہے تو انسان جیتا ہے کیونکہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے. اور جو ہے جب وہ جو ہے نا انسان کا مقابلہ ہوتا ہے تو جس کے پاس عقل کے مقابلے میں ایمان اور عقل وہ ایمان ہوتا ہے تو وہ جیتے گا. کیونکہ ایمان عقل کا جوہر ہے. عقل جو ہے ایمان اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم ان کو شکست دے کے رہیں گے. ایمان ہماری جو ہے نا ان کو شکست دے کے رہے گا انشاءاللہ. ہماری پتہ ہے انشاءاللہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو شہادتیں ہو رہی ہیں، اس سے ہم کو جو ہے نا قوم شیعہ کو فائدہ ہوگا. بالکل بہت بہت شکریہ. یہ ہماری لاسٹ کال تھی پروگرام کی. جی اپنی گفتگو کی طرف واپس جاتے ہوئے جو 2 پوائنٹ مولانا صاحب نے پہلے بھی فرمایا کہ یہ ایک بات کو جس کو کلیئر کیا کہ یہ بالکل سب لوگ سمجھ لیں گے یہ شیعہ سنی یا سیکٹریرین جو ہے یہ وہ فساد یا وہ مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ. اور انہوں نے واضح طور پہ اس کو دونوں مولانا صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کیا ہے کہ ہمارے انہوں نے ریفرنس بھی دی علامہ ساجد نقوی صاحب کے. انہوں نے بھی پریزیڈنٹ شیعہ جو ہیں تحریک اسلام کے صدر ہیں کہ ان کی بھی ریفرنس تھی. اور ان کی سپیچ میں سن رہی تھی جو انہوں نے کل سپیچ ادا کی، اس میں بھی انہوں نے یہ واضح کیا کہ یہ شیعہ سنی نہیں ہے. یہ جو بیرونی طاقتیں ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں پاکستان میں حکومت کو، اور یہ حکومت جو ہے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنے ملک کو عوام کو قتل کرے. حالانکہ وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ کتنے دن کی زندگی ہے. آج تو ہم ان کو قتل کر دیں گے تو یہ جو ہم نے مال و اسباب جو ان سے لیا ہے یہ سب ہم کہاں لے جائیں گے دوسری دنیا میں. لیکن اتنی سوچ نہیں ہے، وہاں تک وہ سوچ نہیں رہے ہیں. اصل میں دشمن جو ہے نا وہ اپنے آپ کو شاطر بنانے کی کوشش تو کر رہا ہے، مگر بہت ہی بد عقلی کا مظاہرہ اس صورت میں کر رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اگر یہ پروپیگنڈا کریں کہ سنی اور شیعہ فساد ہے تو جو اصل دشمن ہے اس کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوں گے. حالانکہ ایسی حقیقت نہیں ہے. ہر کوئی جانتا ہے کہ حقیقی دشمن کون ہے، اور جو بھی کلنگ ہو رہی ہے چاہے وہ سنی مساجد میں ہو رہی ہے یا شیعہ مساجد میں ہو رہی ہے، جو بھی کلنگ ہو رہی ہے اس کے پس پردہ کون ہے کروانے والا تمام لوگ جانتے ہیں. افسوس صرف اس بات کا ہے کہ جو صاحب قدرت اور طاقت رکھنے والے ہمارے حکمران ہیں وہی جو ہے وہ سب سے بڑے دشمن ہیں. اس وقت وہ نفس پرستی میں اس حد تک ڈوب چکے ہیں کہ ان کے لیے اس وقت جو ہے صرف اپنا نفس اہم ہے. ان کا اسلام
کے حوالے سے اسلام ان کی نگاہ میں اسلام کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہے. وہ نفس پرستی میں اتنے زیادہ انوالو ہے. تو وجہ یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے، ورنہ اگر ہمارے حکمران سو کالڈ پاکستان جمہوریہ اسلامیہ جس کو کہا جاتا ہے، اگر اسلامی اہمیت، اسلام کی اہمیت اور اس کو سمجھتے ہوئے، اس کی قدر و منزلت سمجھتے ہوئے آج اگر ہمارے حکمران چاہیں تو یقین جانیے یہ کلنگ 24 آورز کے اندر بالکل ختم ہو سکتی ہے. جیسے انہوں نے فرمایا مولانا صاحب نے کہ ہزاروں کلو گرام کا مواد لے کے کوئی مارکیٹ میں داخل ہو رہا ہے، اس کو چیک نہیں کیا، ورنہ تھوڑی سی کسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چینج ہے یا یہاں پہ کوئی موومنٹ ہو رہی ہے سسپیشس، تو فوراً انسان اس کو نوٹ کرتا ہے. اتنے بڑے بھرے بازار میں اور وہاں اتنے لوگ ہیں اور وہ اندر داخل ہو رہے ہیں اور کسی نے اس کو نوٹ نہیں کیا. اگر ہمارے محافظ ہی ہماری حفاظت کرنے میں اتنے غافل ہیں تو پھر ایک علاقے کی جو حفاظت نہیں کر سکتا وہ ملک کی کیا حفاظت کرے گا. بالکل. سوری میں آپ کی بات کرتی ہوں، ملک کی حفاظت کہاں ہو رہی ہے؟ آپ وزیرستان کو دیکھ لیں، کتنے عرصے سے وہ آ کے تو بندے مار جاتے ہیں تو بولتی نہیں، ہماری حکومت بالکل توجہ نہیں دیتی. اسی طرح کوئٹے کے حالات دیکھیں، ابھی وہ بیچارے ان کا پہلا دکھ ختم نہیں ہوا تو اوپر سے اور پڑ گیا. کراچی میں دیکھیں، پنڈی میں دیکھیں، لاہور میں دیکھیں، ہر جگہ ان کو تو اپنی بس پشاور میں اور محل بچانے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کرنا. تو میں تو چاہتی ہوں، میں اس لیے کہتی ہوں کہ درنے کے خلاف نہیں ہوں، درنا ضرور کریں دیں، لیکن ڈٹ جائیں، اپنے مقصد پر ڈٹ جائیں. اس دفعہ درنا جو ہے انہوں نے چھوڑنا نہیں ہے جب تک کہ حکومت ان کے سارے مسائل حل نہ کرے. نہیں آپ کا بالکل وہ صحیح ہے، کیونکہ وہ اس وقت وہاں کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دیکھنے کی سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. فوج کا مطالبہ کرتے ہیں نا، اب فوج جائے تو یہ اٹے. جی، اور دوسرا یہ نہیں ہے کہ جب ہمیں نبیلہ بہن جو دھرنا بہت کامیاب اور سکسیسفل رہا ہے، حالانکہ آپ یہ دیکھیے کہ ابتدا میں میڈیا نے اس کے حوالے سے بالکل خاموشی اختیار کی. بالکل. مگر پھر آپ دیکھیے کہ یوٹیوب کے ذریعے سے اس طریقے سے جو ہے وہ دنیا کے سامنے ظاہر ہو گیا. اس وقت آپ یقین جانیے کہ اسلام کے ہر شے جو ہے نا اسلام کی دشمن بنی ہوئی ہے اس وقت. چاہے اس کو آپ حکومت کو لے لیجئے، چاہے آپ اس میں میڈیا کو لے لیجئے، یعنی کہ جس طریقے سے ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے اسلام کے حوالے سے اس وقت جتنی ان کو اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے. آپ دیکھیے ہمارے چینلز میں ہمارے جو میڈیا ہے اسلامی میڈیا کو آپ دیکھ لیے، ان کا کیا رول ہے اس میں، وہ کتنا ایفرٹ کر رہے ہیں. بالکل ہے نا، کتنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیے تو ہمارے پاکستانی چینلز پہ کیا دکھایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ابھی میں سن رہی تھی نیوز، تو ہمارے بول رہے تھے عالم وہاں سے کوئٹہ سے، ان کی بات ابھی مکمل بھی نہیں ہوئی تو انہوں نے کاٹ دی. اپنے مطلب کی ساری بات کرتے ہیں نا، جو حکومت کہتی ہے وہی بولتے ہیں. میڈیا بھی اتنا ہی فار جا سکتا ہے جتنا کہ اس کو الاؤنس دیا گیا ہے، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو اس لیے جہاں پہ بھی ہمیں موقع ملے، جس چینل پہ بھی موقع ملے، ہمیں چاہیے کہ اس کی حقیقت کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کے پیچھے کون سی طاقت ہے لوگ اس سے بھی اویئر ہوں، تاکہ بجائے اس کے کہ کچھ لوگ جو وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ شیعہ سنی کا ہے تو آپس میں نفرتیں ان کے قائم ہوں یا پیدا ہوں. آپ سمجھتی ہیں کہ ہمیں تھوڑا سا اس کے لیے تو سٹینڈ لینا چاہیے کہ جو مسلمان کم از کم پاکستان میں رہ رہے ہیں، انڈین چینلز دیکھ رہے ہیں، انڈین چیزیں خرید رہے ہیں، ہمیں بھی کسی طرح سے بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہمیں ان کی ویب سائٹس پہ نہیں جانا چاہیے. یہ کم از کم ہم یہ تو گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ نفس پرستی اتنی ہو گئی ہے کہ ہم صرف اپنی ذات کی حد تک محدود ہو گئے. ہمیں یہ پرواہ نہیں ہے. ہمارے لیے اب اتنا زیادہ یہ نیوز سننے میں آ رہی ہے کہ یہ ہمارے لیے بس خبر ہی بن گئی ہے. یعنی کہ شروع میں ہوتا تھا کہ ابھی بم بلاسٹ ہوا ہے اور ایک عجیب سی کیفیت، اب اتنے یوزڈ ٹو جیسے انسان ہو گیا ہے کہ اچھا خبر آئی ہے، ایک پٹی چل جاتی ہے بس، اس کے علاوہ نہیں. اب جو بھی ہے، جو کوئٹہ میں سانحہ ہوا، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی حکمران ہیں یا جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا ایک سینٹنس آ گیا کہ بھی وہ بھی اس میں جو ہے وہ شریک ہے، اور غم میں شریک ہے، اور اس مطلب کہ جو بھی پروٹیسٹ ہے اس میں جو ہے وہ بھی تعاون کر رہے ہیں. کس طرح کا تعاون کر رہے ہیں؟ کتنی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ گئی ہیں اور جا کے انہوں نے وہاں فزیکلی جا کے انہوں نے ان کے ساتھ تعزیت کی ہے، یا ان کے غم میں شریک ہوئے، یا ان کی لاشیں اٹھانے میں ان کی مدد کی ہے. ابھی تک حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں گیا وہاں. جی کہتے ہیں نا کہ اس دن میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ کسی اینالسٹ نے یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ حکومت جو ہے اس کو امریکہ کا اتنا دباؤ ہے
کہ حکومت اگر کوئی بھی قدم ڈرون یہ جو حملے ہو رہے ہیں سارے جو کلنگز ہو رہی ہیں اس کے خلاف کوئی بھی قدم اٹھایا تو امریکہ نے کہا ہے کہ ویسا ہے جیسا کہ 9/11 کی طرح آپ کے ساتھ اس کو ہم واپس ری ایکشن ہوگا آپ کے ساتھ. تو وہ بھی خوف میں بیٹھیں کہ ہماری تو ویسے ہی وہ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اس میں پھنس گئے ہیں. پر نبیلہ کب تک خوف میں بیٹھے رہیں گے؟ کچھ بے شک اگر وہ قدم اٹھائیں گے تو شاید ان کی اگلی جو دنیا ہے اس میں بخشش ہو جائے کہ چلو ہم نے یہ ساتھ دیا. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تو جان نہیں چھوٹتی. نہیں وہ بالکل صحیح ہے, لیکن ایک پوائنٹ ہمارا ہے کہ ہم سب لوگ یہ عہد کریں کہ کم از کم ہم انڈین چینلز دیکھنے بند کر دیں, چاہے ہم باہر کی دنیا میں ہیں, پاکستان میں ہیں, تمام لوگوں کو چاہیے کیونکہ لوگ اتنے ہک ہوئے میں ان کے پلیز, ان کے ڈراماز. کہ اس دن کہیں گفتگو ہو رہی تھی تو لوگ کہتے ہیں وہ کیسے ہم بند کرتے ہیں, وہ تو ہم کنٹینیوسلی دیکھتے ہیں ڈراما, ہم اس ڈرامے کو, تو یہ ہم اتنی سی ہم قربانی نہیں دے سکتے. بالکل یہ ہماری اس کا مطلب ہے ہمیں ان کی قربانی کا احساس نہیں ہے. اصل میں ہمارے اندر بے حسی بہت زیادہ ہو گئی ہے. اصل ریزن یہی ہے کہ ہمارے اندر بے حسی بہت ہو گئی ہے اور اس بے حسی کو ہمیں اپنا صرف سوچ رہے ہیں, اپنی ذات کے حوالے سے ہم نے ہمیں کچھ قربان نہیں کرنا. ہمیں بغیر قربانی کے, بغیر جد و جہد, بغیر کاوش کے ہمیں ثمر چاہیے, ہمیں پھل چاہیے. حالانکہ اس طریقے سے ہم کو پھل نہیں ملے گا. ہمیں اجر و ثواب اگر چاہیے تو اس کے لیے ایفرٹ کرنا ہوگا, ان اعمال کو بجا آوری کرنے پڑے گی جس کی وجہ سے ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو اصل میں آج میں سمجھتی ہوں اس پروگرام کے حوالے سے, اس پلیٹ فارم کے حوالے سے ہمیں اپنے ناظرین کو بھی یہ میسیج دینا چاہیے کہ اپنے آپ کو بیدار کریں. ایک فکری بیداری ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا ہے بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں کیا کر رہا ہے, فلاں کیا کر رہا ہے. میں اپنی ذات سے سوچوں کہ ابھی جو یہ سانحہ ہوا ہے اس میں میرا کنٹریبیوشن کس طریقے سے ہونا چاہیے اور مجھے کس طریقے سے ریئیکٹ کرنا چاہیے. آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ ہر وہ چیز کہ جو کہ ہمارے دشمن سے منسوب ہے ہمیں اس کا بائیک آؤٹ کرنا چاہیے. جو بھی اسلام دشمن ہیں, اقوام ہیں, افراد ہیں, جو بھی ہیں, ہمیں ان کو کنڈم کرنا ہے, ان کے اگینسٹ ہمیں اس طریقے سے کھڑا ہونا چاہیے کہ اگر فار ایگزامپل آپ میڈیا ہی کی بات کر رہی ہیں کہ چینلز جو ہیں وہ انڈین چینلز دیکھے جاتے ہیں, اگر ہم حقیقی معنوں میں کلمہ گو مسلمان ہیں تو یقین جانیے کہ ہمیں پھر اس کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو غفلت سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ خاص طور پہ باہر کی جو ویسٹرن کنٹریز ہیں ان میں بہت سے انڈین پروڈکٹس ملتے ہیں, لوگ خریدتے بھی ہیں. ہمیں چاہیے کہ خاص طور پہ فوڈ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں اور بہت سے خریدے بھی جاتے ہیں, تو ہمیں کوشش کریں ہم تاکہ ان کو بھی تھوڑا سا ہٹ ہو بالکل اس چیز کی جو پنچ, جب ان کو محسوس ہو کہ یہ ہمیں فرق پڑا ہے کسی طرح سے بھی, چاہے وہ معاشی لحاظ سے ہے یا جس طرح, تاکہ ان کو احساس ہو کہ ہم نے کوئی قدم اٹھایا ہے. اور یہ جب تک سب مسلمان نہیں کریں گے ورنہ ان کو کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. اصل میں ہم اسیری کی زندگی بسر کریں نبیلہ بہن, یہ ہم نے اپنے آپ کو ان چیزوں کا اتنا اسیر بنا دیا ہے, اتنا وہ بنا دیا کہ ہم ان کو قربان نہیں کر سکتے. ہماری پرائرٹیز چینج ہو گئی ہیں. ہم نے بس اس دنیا کی راحت اور خواہش اور آسائش کو ہی زندگی سمجھ لیا ہے. افسوس اس بات کا ہے. ہمیں اپنی جو پرائرٹیز ہیں ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, خداوند عالم نے ہمیں اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ ان حالات میں جیسا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا, ہر ایک کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, جو جس طرح سے بھی اس میں ایکشن لے اور جو نہیں ایکشن لے گا وہ اس کا جواب دہ ہوگا. بالکل بالکل, ڈے آف ججمنٹ میں ہم سب جواب دیں گے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب حل من الناس ینصرنا کی آواز بلند کی تھی, تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جو میری اس آواز کو سنے گا اور اس کے لیے لبیک نہیں کہے گا, ہے نا, بالکل, تو وہ ڈے آف ججمنٹ میں آنسریبل ہے, اس کو جواب دہ ہونا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو بھی یہ ہوا ہے, حق اور باطل کے جو یہ جنگ ہوئی ہے, قیامت تک آنے والے انسانوں نے اگر اس حق و باطل کی جنگ میں باطل کا ساتھ دیا, فکر ان کے ساتھ ہے, وہ بھی جواب دہ ہیں. جبکہ کربلا میں وہ نہیں ہے, ہے نا, کربلا میں وہ موجود نہیں تھے مگر اس فکر کے ساتھ ہیں. آج وہ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں, تو بالکل ایسے ہی ہیں کہ افواج یزیدی ہیں وہ اس وقت, کہ وہ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں
اور حق سے انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کیا ہوا ہے. لہٰذا ہمیں اس ذمہ داری کو اس کو احساس کرنا چاہیے کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ جنہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا اور باطل کی صفوں میں شامل ہو گئے. تو ہمیں حق شناسی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ حق کس طرف ہے, مظلوموں کو ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے, نو میٹر کہ مظلوم کا تعلق کس فرقے سے ہے, کس مذہب سے ہے, کس دین سے ہے. جہاں بھی مظلومیت جو ہے وہ نشانہ بنی ہوئی ہے, ہمیں اس کی طرف آواز بلند کرنی چاہیے اور ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہم نے کیسے شریکوں نے یعنی کہ ہم مالی مدد کر سکتے ہیں ان کی, اور اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی ہم نے جہاد کی بہت سی قسمیں بتائی ہیں. ہم جہاد بالقلم, جیسے کہ میرے پاس تو خیر اتنا علم نہیں ہے, ہماری بہن کے پاس سمندر ہیں خزانے علم کے, اپنے علم کے ذریعے جہاد کر سکتی ہیں, ان کے مطلب آواز بلند کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ آپ اپنے میڈیا کے حوالے سے مدد کر سکتے ہیں. جہاد باللسان وہی کہ ہم یہاں سے جو بھی کہہ سکتے ہیں زبان کے ذریعے کر سکتے ہیں, اور وہی جہاد بن قلم, جہاد بن نفس, بالکل یہ تمام جہاد کے مختلف جہاد کو مد نظر رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک جہاد ہے کہ ہم جس طرح سے اس کام میں آواز کو بلند کریں, وغیرہ جو ہے اس میں پٹیشن سائن کریں. جی, اور دیکھیں کہ ایک پیغام جو علامہ ساجد نقوی صاحب نے بھی دیا, اور ہمارے جو دونوں مولانا صاحب آن لائن تھے ہمارے ساتھ پروگرام میں شرکت فرمائی تھی, انہوں نے بھی یہ اس چیز پہ کہ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قدم بھی اٹھائیں اس کو اخلاقیات امن کے ساتھ اس کا جواب دینا ہے. ایک ہمارے جو کالر تھے غالباً یہ ہیں اکرام بھائی, انہوں نے کہا کہ شیعوں کو اس میں فائدہ ہو رہا ہے. بالکل فائدہ ہو رہا ہے. جن لوگوں کو نہیں بھی پتہ تھا کہ شیعت کیا ہے, ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کہ شیعہ لوگ کون ہیں, اور دوسرا اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں, بالکل, اور وہ پھر دیکھ رہے ہیں کہ شیعوں کا ویو, ان کا ریٹیلیشن دیکھیں, آگے سے کچھ بھی نہیں ہے. کس طرح سے وہ اتنے بڑے ثانیہ کا جواب دے رہے ہیں, کتنے امن کے ساتھ, سکون کے ساتھ. تو ظاہر ہے ان کو بھی وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون سا مذہب ہے, ایک طرف اتنے لوگوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ اتنے پرسکون اور امن طریقے سے اس کے جواب میں کتنے آسان طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. ورنہ عموماً آپ دیکھیں تو جو بھی قومیں اس طرح سے ایک دوسرے کے خلاف اٹھتی ہیں تو آگے سے ان کو اس سے بڑا جواب ملتا ہے. امریکہ کے خلاف یہاں کوئی قدم اٹھا کے دیکھیں, وہ کئی گنا زیادہ بڑا اس سے جواب دے گا. ایک چھوٹی سی کوئی ان کا امریکن سولجر عراق میں یا افغانستان میں مارا جاتا تھا تو کتنے زیادہ مسلمانوں کو مار دیا جاتا تھا ان رپلائی کہ یہ اس کا جواب ہے. ہمارا ایک جو ہے آپ کے 100 کے برابر ہے. بالکل نبیلہ بہن, دیکھیں نا امریکہ کے جیل میں ہمارے جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ کیا شکار ہے امریکہ. آپ اگر دیکھیے تو ماشاءاللہ سے آپ شیعت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, شیعہ کلنگ ہو رہی ہے, مگر وہ لبیک یا حسین کی آواز میں کوئی کمی آئی ہے, اور ان کے جذبے میں اور اضافہ ہو رہا ہے. یہ موٹیویشن ہمارے پاس رول ماڈل موجود ہے. بالکل ہمارے یہاں جو پرائرٹی کیا ہے, حق شناسی, حق کی حفاظت, دین حق کی حفاظت. ہمارے لیے ہماری جانیں چلی جائیں, ہماری گودیں مطلب کہ وہ ہو جائیں, اجڑ جائیں, مگر ہم حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ میسیج ہمیں جناب زینب نے دربار یزید میں دیا ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اور آج پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا. محترمہ فیض صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, فرد بہن آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. پروردگار سے توفیق دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار بحق محمد علیہ محمد علیہ السلام ہم سب کو توفیق دے, ہمیں بھی, کہ ہم اس خانے کے لیے تمام دنیا میں جو مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ہم اس کے لیے کوئی صحیح قدم اٹھا سکیں تاکہ ہم بھی روز محشر سرخرو ہو سکیں اس کے سامنے انشاءاللہ. اور محترمہ فرز صاحبہ کی نے جو بہت امپورٹنٹ میسیج میں کہوں گی, آج کا ایک جو کوٹ کیا وہ کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے وہ آواز, وہ پکار, حل من الناس ینصرنا, کہ اگر ہم صرف اسی پہ غور و فکر کریں کہ یہ آواز ہر زمانے کے اپلائی کرتی تھی اور اس وقت بھی ان کی یہ آواز جو ہے اپلائی کری اور ہمیں بلا رہی ہے کہ حق کے لیے کھڑے ہو, تو ہمیں اپنا جو حق ہے جو اپنے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے. تو پلیز ہم سب کو جاگنے کی ضرورت ہے, ہمیں ایز اے مسلمان متحد ہونے کی ضرورت ہے, جو سب سے بڑا ہمارا یہ ہے, کیونکہ ہمارے دشمن چاہتے ہیں ہمیں تفرقہ ڈال کے ہمیں کمزور کر دیا جائے, کیونکہ پتہ ہے کہ اگر مسلمان قوم جو ہے وہ متحد ہو گئی تو دنیا کی موسٹ پاورفل قوم جو ہے یہ
بن جائے گی. تو ہمیں ان کے جو برے ارادے ہیں ان کو ہم نے نیست و نابود کرنا ہے, حق کے لیے کھڑا, باطل کے آگے حق کے لیے ہمیشہ کھڑے رہنا ہے. یہ ہمارا ایم ہونا چاہیے, اور ایم ہے تاکہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جو کہ لگتا ہے کہ بہت نزدیک ہے, تاکہ ہم ان کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں, اور ہم اسی وقت تیار کر سکیں گے جب ہم اس وقت اس زمانے میں ان حالات میں حق کے لیے کھڑے ہوں گے. بس ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, ہم دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.